بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، ہمارا سبق چل رہا تھا مسند امام اعظم کا، جس کے اندر ہم حدیث نمبر 13 پڑھ رہے تھے۔ یہ حدیث نمبر 11 تھی، اس کے اندر دو اور احادیث تھی۔ ایک تو یہ ابی مالک والی حدیث ہے، اس کے علاوہ ایک حضرت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث پاک ہے، اور ایک یہ آخری حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی روایت کرتے ہیں، حضرت عطا بن مالک اور عطا بن ابی ربا اور علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے، تو یہ حدیث پاک ہم گزشتہ اسباق کے اندر پڑھ رہے تھے، جس کے اندر ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ جو قدری ہے، ایک فرقہ قدری بھی ہے، ایک معتزلہ بھی ہوتے ہیں، اسی طرح اشاعرہ بھی ہوتے ہیں، اسی طرح خوارج بھی ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک فرقہ ہوا کرتا تھا، آج کے دور میں بھی اس کے کچھ افراد پائے جاتے ہیں، قدری۔ ٹھیک ہے، ان کا تقدیر کے بارے میں کیا عقیدہ تھا، تو اس حوالے سے کل حدیث پاک آ رہی ہے، تو اس کے اندر ان کے عقیدے کا ڈیٹیل سے انشاءاللہ تعالی وضاحت کریں گے۔ آج ہم سبق پڑھ رہے ہیں، تو اس حوالے سے انشاءاللہ تعالی اس حدیث پاک کو ختم کرتے ہیں۔ تو ہم نے گزشتہ سبق کے اندر یہ پڑھا تھا کہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عطا بن ابی ربا، ان کی آپس میں گفتگو چل رہی تھی کہ کچھ لوگ ان کے زمانے کے اندر، ان کے شہروں کے اندر ایسے تھے جو خود کو مومن نہیں کہتے تھے، وہ اپنے مومن ہونے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ بھی کہتے تھے۔ تو انہوں نے حضرت علقمہ نے وہ حضرت ابی ربا سے اس حوالے سے کچھ پوچھا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ خود کو مومن تسلیم کرنا چاہیے کہ ہم مومن ہیں۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ خود کو جنتی نہیں کہنا چاہیے۔ خود کو مومن تو خود کے لیے ایمان کو، اسلام کو ثابت کریں، لیکن خود کو جنتی نہ کہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بھی اپنے لیے ایمان کو ثابت کیا کرتے تھے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام یہ بات حضور سے بھی ثابت کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر یہ بات چلی کہ اگر اللہ تعالیٰ زمین و آسمان والوں کو عذاب کرنا چاہے تو عذاب کر سکتا ہے، اس کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پوری کائنات کا مالک و خالق ہے۔ تو مالک اپنی ملک کے اندر جیسے بھی تصرف کرنا چاہے کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ مالک کل ہے۔ تو فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَوْ عَذَّبَ أَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ لَعَذَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ۔ اگر اللہ تعالیٰ زمین والوں کو اور آسمان والوں کو عذاب کرنا چاہے تو عذاب کر سکتا ہے، لَعَذَّبَهُمْ، تو عذاب کر سکتا ہے، وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرنے والا نہیں ہوگا۔ حضرت علقمہ نے عرض کیا، فقال له علقمۃ یا ابا محمد ان اللہ تعالی لو عذب الملائکۃ الذین لم یعصوه طرفۃ عین عذبهم وهو غیر ظالم لهم، کہ اے ابا محمد، یہ حضرت ابی ربا کی کنیت ہے کہ اے ابو محمد، اگر اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ اگر ملائکہ کو عذاب کرنا چاہے، وہ ملائکہ جنہوں نے عذب الملائکۃ، وہ ان ملائکہ کو عذاب کرنا چاہے، الذین، جنہوں نے لم یعصوہ، اللہ تعالیٰ کی کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی، طرفت عین، آنکھ پلک جھپکنے تک، آنکھ آنکھ کی پلک جھپکنے کی مقدار، کہ اگر کوئی بندہ اپنی آنکھوں کے پلکوں کو جھپکائے تو اس کے اندر جتنا لمحہ لگتا ہے، تو اتنے لمحے کے برابر بھی انہوں نے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی، تو اگر اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان کو عذاب کرنا چاہے تو عذاب کرے گا، اور وہ غیر ظالم ہوگا، وہ ظالم نہیں ہوگا۔ انہوں نے سوال کیا، اگر اللہ تعالیٰ ان ملائکہ کو عذاب کرنا چاہے جن ملائکہ نے اللہ تعالیٰ کی
پلک جھپکنے کی مقدار بھی نافرمانی نہیں کی، عذبہم، اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب کرے تو کیا وہ ظالم نہیں ہوگا ان کے لیے، وہ غیر ظالم لہم، تو کیا وہ ظالم نہیں ہوگا ان کے لیے؟ تو حضرت ابی ربا نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو حضرت ابی ربا نے فرمایا بے شک اگر اللہ تعالیٰ اس کے باوجود بھی ان ملائکہ کو کیا کرے، عذاب کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ عذاب کرے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہوگا۔ قال ھذا عندنا عظیم کیف نعرف ھذا، حضرت علقمہ نے کہا کہ یہ ہمارے نزدیک ایک بہت بڑی بات ہے، فکیف نعرف ھذا، تو ہم اس کو کیسے جانیں؟ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب دینا چاہے اور وہ اگرچہ معصوم ہو تو اللہ تعالیٰ حق پر ہوگا، ظلم کرنے والا نہیں ہوگا، تو اس کے باوجود بھی اگر اللہ تعالیٰ ان پر عذاب کرنا چاہے تو عذاب کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات سن کر حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا، یہ عرض کی کہ یہ ہمارے اوپر یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت عجیب چیز ہے، فکیف نعرف ھذا، ہم اس کو کیسے جانیں؟ تو حضرت ابی ربا نے فرمایا یبن الاخی، یبن اخی، اے میرے بھتیجے، من ہنا دل اہل القدر، اس جگہ پر اہل قدر گمراہ ہو گئے۔ اہل قدر کا کیا عقیدہ تھا انشاءاللہ تعالیٰ وہ کل ہم پڑھیں گے، ان کی باقاعدہ آگے تقدیر کے بارے میں احادیث آ رہی ہیں، بحث آ رہا ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں، ان کے عقائد کے بارے میں اور ان کے عقائد کی تردید کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ آگے پڑھیں گے۔ تو فرمایا کہ اس جگہ اہل قدر گمراہ ہو گئے، فَإِيَّاكَ أَن تَقُولَ بِقَوْلِهِمْ، تو خود کو بچا، فَإِيَّاكَ، تو خود کو بچا یہ بات کہنے سے کہ جو ان کا قول تھا، تم ان کا قول کہنے سے اپنے آپ کو بچا، یعنی جو وہ کہتے تھے تم وہ نہ کہا کر خود کو ان کے قول سے بچا، فَإِنَّهُمْ أَعْدَاءُ اللَّهِ الرَّادُونَ عَلَى اللَّهِ، کیونکہ وہ اہل قدر، قدری فرقہ اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کو رد کرنے والے ہیں، الرادون علی اللہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو کیا کرنے والے ہیں؟ رد کرنے والے ہیں۔ الیس یقول اللہ تعالی لنبی، کیا اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں فرماتا، قل فللہ الحجۃ البالغۃ فلو شاء لہداکم اجمعین، اے محبوب آپ فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے حجت بالغہ ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ہدایت دینا چاہے تو ہدایت دے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے، اللہ تعالیٰ اپنی ملک کے اندر جیسے تصرف کرنا چاہے تصرف کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ پیج نمبر بتائیے استاد جی۔ اسکرین شو ہو رہی ہے آپ کے پاس؟ اسکرین سے پڑھ لیں، یہ حدیث نمبر 14 ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کیا ہے فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ اپنی امت کو کہہ دیں کہ اگر اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ہدایت دینا چاہے تو ہدایت دے سکتا ہے۔ اس کے بعد حضرت علقمہ نے فرمایا کہ فقال له علقمۃ اشرح یا ابا محمد، کہ اے ابو محمد اس بات کی وضاحت کریں، شرح بیان کریں، شرحن یذہب عن قلوبنا هذه الشبہۃ، کہ آپ ایسی شرح بیان کریں جو شرح ہماری دلوں میں موجود شبہ کو، ہماری دلوں میں موجود شبہات کو لے جائیں، یعنی آپ ایسی شرح کریں جس شرح کے ذریعے ہمارے دلوں کے اندر جو شبہات ہیں وہ دور ہو جائیں۔
تو آپ نے فرمایا حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ کہنے پر حضرت ابو محمد یعنی حضرت ابی ربا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ علیہ صلاح دل الملائکۃ علی تلک الطاعت، کہ کیا اللہ تعالیٰ نے دل الملائکۃ ملائکہ کو رہنمائی نہیں کی تلک الطاعت اس فرما برداری کرنے پر، کہ کیا اللہ تعالیٰ نے فرما برداری کرنے پر ان فرشتوں کی رہنمائی نہیں کی، وَأَلْهَمَهُمْ إِيَّاهَا اور ان کو اس طاعت کی کیا کی الہام کیا، وَعَزَّمَهُمْ عَلَيْهَا اور اس طاعت پر ان کو عظمت دی، وَجَبَرَهُمْ عَلَى ذَلِكَ اور ان کو اس طاعت پر پختگی دی، قائم دائم رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس فرما برداری پر رہنمائی بھی کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طاعت کی کا الہام بھی کیا اور ان کو اس طاعت کے بدلے میں عظمت بھی دی اور ان کو اس طاعت پر پختگی بھی دی۔ تو یہ سوال انہوں نے کیا، فقال نعم تو انہوں نے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا ہے۔ تو اس کے بعد حضرت ابو محمد فرماتے ہیں کہ اگر فلو طالبہم بشکر حاض النعمت فلو طالبہم بشکر حاض النعم، تو یہ نعمت کی جمع ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ طلب کرے، فلو طالب کا فاعل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ان سے طلب کرے ان نعمتوں کے بدلے شکر کو، کہ بھائی میں نے اللہ تعالیٰ ان کو فرمایا کہ میں نے آپ کو یہ نعمتیں عطا کی ہیں، آپ ان نعمتوں کے بدلے میں ان نعمتوں کا آپ بدلہ ادا کریں۔ مثلا اگر کسی کو کوئی چیز بندہ دیتا ہے تو اس کو بدلہ بھی دیتا ہے، مثلا کسی پر احسان کرتا ہے تو احسان کا بدلہ بھی وہ بندہ کبھی کبھار لیتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ جو نعمتیں کی ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کا ان سے بدلہ لینا چاہے تو لے سکتا ہے۔ تو فرشتے کیا ہو جائیں گے؟ ما قدروا علی ذالک، تو اللہ تعالیٰ کو وہ فرشتے ان نعمتوں کی جزا دینے پر، ان نعمتوں کا بدلہ دینے پر وہ فرشتے قادر نہیں ہوں گے۔ ما قدروا علی ذالک، وہ فرشتے قادر نہیں ہوں گے اس پر، کس پر؟ ان نعمتوں کا بدلہ دینے پر وہ فرشتے قادر نہیں ہوں گے۔ وَقَصَّرُوا اور وہ قاصر ہو جائیں گے، عاجز ہو جائیں گے، نعمتوں کا بدلہ وہ ادا نہیں کر سکیں گے۔ فَكَانَ لَهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِتَقْصِيرِ الشُّكْرِ، تو اللہ تعالیٰ فَكَانَ لَهُ تو اللہ تعالیٰ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہوگا، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ درست ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب کرے، ان يعذبهم بتقصیر الشکر، شکر ادا نہ کرنے کی وجہ سے، شکر سے عاجز ہونے کی وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینا چاہے تو عذاب دے سکتا ہے۔ وہ غیر ظالم لہم، اور اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو یہ حدیث پاک تھی، اس کے اندر یہی ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو سزا دینا چاہے، کسی کو عذاب دینا چاہے تو اللہ تعالیٰ عذاب دے سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مالک تو خالق ہے اور اپنے ملک کے اندر جیسے تصرف کرنا چاہے تصرف کر سکتا ہے۔ تو اگر فرشتوں کو عذاب دینا چاہے تو فرشتوں کو بھی عذاب دے سکتا ہے، اگرچہ وہ نافرمانی نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بے شمار نعمتیں کی ہیں، ان کو ہدایت دی ہے، ان کو عبادات کرنے کے طریقے سکھائے، ان کو رہنمائی دی ہے، ان کو الہام کیا ہے، فرشتوں کو عظمت دی ہے، ان کو پختگی دی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا کی ہیں؟ نعمتیں کی ہیں۔ تو ان نعمتوں کا اگر اللہ تعالیٰ بدلہ طلب کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ بدلہ طلب کر سکتا ہے کہ ان نعمتوں کا تم شکر ادا کرو، بدل ادا کرو۔ تو فرشتے نعمتوں کا بدلہ ادا نہیں کر سکتے،
تو جب اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا وہ بدلہ ادا نہیں کر سکتے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ ان کو عذاب کرے گا، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرنے والا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ حدیث پاک اس کو اچھی طرح سے یاد کر لینا۔ پچھلے لیکچر کے اندر اس حدیث کا ہم نے آدھا حصہ پڑھا تھا، اور آج بھی اس کا آدھا حصہ پڑھ کر ہم نے اس حدیث کو مکمل کیا ہے۔ تو مکمل حدیث کو یاد کرنا، الفاظ کی معانی یاد کرنا، انشاءاللہ تعالیٰ کل سے پوچھا جائے گا۔ اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو وہ پوچھ لیں۔